کہ انسان کی پوری زندگی کی ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے دل کے اندر اس طرح سے وسوسات کو پائیں، دل کے اندر بے چینی کو محسوس کریں، اور وہ وسوسات آپ کو اتنے غالب ہو رہے ہیں کہ آپ کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے پریشانی کا سبب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس دعا کو بطور ورد، اس آیت کو بطور ورد پڑھیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے دل کے اندر اگر کوئی وسوسات ہے، دل کے اندر کوئی بے چینی ہے، تو وہ انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے۔ وہ بکل شیء علیم، کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 بہت ہی خوبصورت نام، الاول والآخر والظاہر والباطن، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 4 ناموں کا اکٹھا ذکر صرف ایک ہی مقام پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے۔ وهو بكل شيء علیم، کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ 4 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کائنات، انسان، تمام مخلوقات، اس کائنات کی جو ابتدا اور انتہا، اور اس کائنات میں تمام جو ظاہری چیزیں ہیں، جو تمام چھپی ہوئی چیزیں ہیں، 360 احاطہ، 360 علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، 360 نالج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کی ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ذکر حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی سے کیا، بلکہ وہ ایک دعا بھی ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا اخذنا مضجعا ان نقول۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے بستر کو پکڑتے یا بستر کی طرف سونے کی غرض سے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے ان نقول، یہ کہ ہم کہیں اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، تو زمینوں کا رب ہے، ورب العرش العظیم، تو عرش عظیم کا رب ہے، ربنا ورب کل شیء، ہمارا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پودا اور پھر پورا درخت نکالنے والی تو ہی ذات ہے، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل، قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے، اعوذ بمن شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اے اللہ میں تجھ سے ہر ایک شر کے سے تیری پناہ میں چاہتا ہوں، وہ تمام شر آخذ بناصیتہ جو تیرے قبضہ قدرت میں، جن کی پیشانی کو تو نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی پہلا ہے، تو ہی اول ہے، فلیس قبلک شیء، اللہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ تو ہی آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تجھ سے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، تیرے سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تو ہی باطن ہے، تجھ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اقض عنا الدیون، اے اللہ ہمارے اوپر جو ہمارے قرض ہیں ان کو ہم سے جو ہے وہ دور کر دے، ہمارے قرضوں کو ہمارے سے اتروا دے، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقر سے، غریبی سے، محتاجگی سے ہمیں غنی کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اول میں بھی ہے، وہ آخر میں بھی ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان اور زمین اور عرش کے رب ہونے کا ذکر کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ زمین کی گہرائی کے اندر جب ایک دانے کو بویا جاتا ہے تو اس کے اندر جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروسیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس پروسیس کو بھی جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک چھوٹا سا دانہ وہ پھٹتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی بایولوجیکل چیزیں ایفیکٹس کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھٹ کے جب زمین سے باہر نکلتا ہے تو اندر زمین کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر جب وہ پودا نکل آتا ہے تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کائنات کی تاریخ سے بڑھ کے ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ آئے تو اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تورات کو نازل کرنے والے بھی آپ ہیں، تو بنی اسرائیل ان کے حالات کو بھی آپ ہی جاننے والے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے حالات کو بھی آپ جاننے والے ہیں، قرآن مجید اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ہر چیز کا علم آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی صفت علم اور پھر صفت علم کا اس طرح سے واسطہ دینا، ایسے کمال درجے سے واسطہ دینا کہ اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انت الاول، تو ہی پہلا ہے، تو ہی آخری ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ اور پھر یہ تمام تمہید اور ان تمام واسطوں سے آخر میں دعا کیا مانگی؟ اے اللہ ہم سے قرض کو دور کر دے، اے اللہ ہم سے غریبی اور محتاجی کو دور کر دے۔ تو اگر کوئی انسان اتنی خوبصورتی کے ساتھ دعا کی اتنی خاص تمہید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اسماء کا واسطہ دے کے کہ اللہ تو ہی اول آخر ظاہر باطن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ابو داود کے اندر بسند جید، ایک جید سند کے ساتھ ایک روایت ہے جس میں ابی زمیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ میرے دل کے اندر نا کچھ چیزوں کو لے کے شک ہے، میں شک میں مبتلا رہتا ہوں، دین کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے۔ قال ما ہوا، تو حضرت ابن عباس کہنے لگے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ما تکلم بہی، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ انسان کے دل میں وسوسات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا کچھ شک ہے؟ تو پھر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ما نجا من ذالک احد، ہم میں سے کوئی بھی اس شک، ان وسوسات سے کبھی بھی کوئی بندہ محفوظ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ شک میں مبتلا ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے آپ سوال کر لیجئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، جب آپ اپنے دل کے اندر اس طرح سے وسوسات کو پائیں، دل کے اندر بے چینی کو محسوس کریں، اور وہ وسوسات آپ کو اتنے غالب ہو رہے ہیں کہ آپ کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے پریشانی کا سبب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس دعا کو بطور ورد، اس آیت کو بطور ورد پڑھیے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس آیت مبارکہ سے دل کے اندر اگر کوئی وسوسات ہے، دل کے اندر کوئی بے چینی ہے، تو وہ انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ تو ان ناموں کے اوپر غور و خوض کرنے سے انسان نہ صرف اپنے حال کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے ظاہر کی اصلاح کر سکتا ہے، جیسے کسی غلط کام کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے لگے گا تو اس کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اگر کوئی ظاہری گناہ کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی چھپا ہوا تنہائی کے اندر گناہ کرنے لگا ہے جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، والظاہر والباطن، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں کوئی کام کر کے چھپا لوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اپنے ظاہر کی اصلاح بھی ان چار ناموں پہ غور و خوض کرنے سے ہو سکتی ہے، اور اپنے اندر کی اصلاح، اپنے اندر کی بے چینی، اپنے روح کا سکون بھی آپ کو اسی آیت سے ملے گا۔ جب آپ پریشانی میں ہوں گے، جب آپ تنگی میں ہوں گے، تو آپ یہ دعا اس طرح سے پڑھیں گے، والاول والآخر، آج کیا ہے کہ دنیا والے میری طرف نہیں دیکھ رہے، والآخر والظاہر والباطن، آج دنیا میری چیزوں کو ریکگنائز نہیں کر رہی، میری محنت کو ریکگنائز نہیں کر رہی، والظاہر والباطن، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو یہ آیت مبارکہ اور یہ ورد آپ کو ایسا حوصلہ دے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دل کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔